قلوب و اذہان کو، اپنے دلوں کو منور و مجلہ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ گاہے گاہے بادشاہ قصے پارینہ یہ واقعات اور ان کی زندگی کے وہ انمول ساعات اور ان کی زندگی کے وہ لمحے، ان کی گھڑیاں، وہ لمحات ہمیں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں قرآن کریم میں ان کو کیا کہا گیا اور ان کو یہ رتبہ اور یہ مقام کہاں سے کیسے ملا، وہ اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے، کیا انداز تھا ان کی محبت کا کیا۔ اور ذرا ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہماری محبتوں کا کیا انداز ہے، ہم کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا یہی وہ طریقہ محبت تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اللہ کے وہ مخصوص بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا، جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب آیا، کیا وہ لوگ ایسی ہی محبت کرتے تھے جسے آج ہم کر رہے ہیں؟ آزمائیں، خود کو مقابلہ کروائیں، خود کو دیکھیں، مقارنہ کروائیں فیس ٹو فیس، پتہ تو چلے کہ باوفا کون ہے اور بے وفا کون ہے، کون ہے وہ جو سچا محب رسول ہے، کون ہے وہ جو جھوٹا اور منافقت کرتا ہوا زبان سے زبانی حب رسول، محبت رسول اور اس کے رسول کا دم بھرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ تمام شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سچی محبت ہو، اور اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں اللہ کے نبی کے منصب اور رتبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے کہ آپ کی کتنی عظیم الشان شان ہے۔ اللہ کے رسول سے دشمنی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ترک کر کے یہود و نصارہ کے طرز عمل پر یا دشمنان اسلام کے طرز عمل پر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی منمانی، اپنے خواہشات، اپنی طبیعتوں اور چاہتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی وعید فرمائی ہے، اور بلکہ یہاں پہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اے نبی تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، بلا چوں چرا کے تیرے فیصلے کو قبول نہ کریں، تجھے اپنے معاملات میں جج فیصل نہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کافر ہیں، وہ مومن نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافی معاملات میں جب تک کہ وہ آپ کو فیصل نہ بنا تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ایمان کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا جائے، سپریم کورٹ ہے۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے پھر کسی مومن کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ سپریم کورٹ ہے، یہ آخری عدالت ہے اللہ کی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے لیے اس فیصلے کو جو تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں، وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ایک ضعیف روایت، صحیح واقعہ، مشہور ہے واقعہ، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مدینے کا ظاہری طور پر مسلمان ہی تھا، دونوں کا کسی مسئلے میں جھگڑا ہوا، دونوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ یہودی نے کہا چلو اپنے نبی کے پاس لے کے چلو، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ تو سراپا عدل ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں فیصلہ جائے تو وہ چہرے نہیں دیکھتے، وہ رشتے اور ناطے نہیں دیکھتے، جو حق ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ نبوت کی شان تھی، یہ رسالت کی شان تھی کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرتے تھے، جو انہیں غلط سمجھتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ رعایت کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور اللہ نے ان کو اور ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ بھرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی ہے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ کوئی بھی اگر اپنے خلاف بھی انصاف کرنا ہے تو اپنے خلاف بھی انصاف سے کام لو، اپنی اولاد کے خلاف بھی، اپنے باپ بھی کیوں نہ کھڑا، اگر وہ ناحق ہے تو انصاف کرو، وہ ناحق ہے، جھوٹ نہ بولو، تعصب نہ کرو، جانبداری نہ کرو، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے ملک کا ہے،
یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہمارے فلاں کا ہے، ہرگز اسلام اس بات سے قطعاً بری، یہ ہمارے خونی رشتے کا ہے، یہ ہمارے ایمانی رشتے کا، نہ، اس انصاف اور عدل یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، سراپا عدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی اور مسلمان کا قضیہ پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو سماعت فرمایا اور اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، یہ برحق یہی صحیح ہے، اس کی بات سچی ہے، تم جھوٹے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلے، مسلمان تو تھا وہ، لیکن ایسے ہی تھا جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان، چونکی چراکی، اس لیے دلوں کے اندر دغدغے وسوسے رہتے ہیں، فیصلہ نبوت سننے کے باوجود بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی، نہیں وہ ہمارے فلانے حضرت کے پاس چلیے، ہمارے فلانے کے پاس۔ ابے اللہ کے نبی نے جب فیصلہ کر دیا، بات مطلب وہ منافقت کی علامت یہی ہوتی ہے، منافق ہوتے ہیں۔ اس مسلمان نے بھی کہا یہودی سے، اس کے دل میں آیا، ارے عمر تو یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں، تو کیوں نہ ان کے پاس۔ تو یہودی سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا تمہارے حق میں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے، چلو عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا سوچ لو، تمہارے نبی نے فیصلہ کیا جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اگر تم ان کے فیصلے کو نہیں تسلیم کرتے تو پھر دنیا میں ان سے بڑھ کے کون ہے تمہارے نزدیک؟ اللہ کے بعد تو ان کا درجہ ہے، اللہ کے بعد تو ان کا مقام ہے، اور ان سے بڑھ کر کے کون معلم اور کون حکیم اور کون خبیر آیا؟ تم عمر کے پاس لے کے جا رہے ہو، ان کے غلام۔ اس نے کہا نہیں عمر کے پاس چلو، ان کے پاس وہ فیصلہ کریں گے، ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو۔ یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، چلو کہیں بھی لے کے چلو، میں حق پر ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، چلو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسلمان اس یہودی کو لے کے گیا، دروازے پہ دستک دی، عمر بن خطاب باہر نکلے، کہنے کہ کیا بات ہے، کیوں آئے، کیا بات ہے؟ اس نے واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہمارا ان کا مسئلہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے۔ تو وہ یہودی بیچ میں بول پڑا، کہا عمر آپ فیصلہ کرو، آپ کا حق ہے، کچھ بھی ہے آپ فیصلہ کرو، یہ آپ کے پاس آئے، لیکن ایک بات سن لو، فیصلہ کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بات بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ جس قضیے کو لے کر کے یہ آپ کے پاس آئے ہیں مسلمان صاحب، اس قضیے کا فیصلہ آپ کے نبی نے میرے حق میں کیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ اس قضیے کا فیصلہ عمر نے میرے حق میں کیا ہے، تمہارے نبی نے میرے حق میں کیا ہے، سن لو، اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کو چاہو فیصلہ کرو۔ اتنا سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار نکالی، ننگی تلوار لے کر کے باہر آئے اور اس مسلمان منافق کی گردن کو اڑایا اور کہا ھذا قضاء عمر من لم يرض بقضاء نبینا ورسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بڑا شور بچا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بہرحال لوگوں کے اندر بڑی ہما ہمی ہوئی، اللہ نے آسمان سے آیت کریمہ اتاری کی وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مومن ہی نہیں تھا جس کو مارا عمر نے، وہ تو کافر تھا، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا، دوبارہ فیصلہ سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا تو پھر لوور کورٹ فیصلہ کرے گی، لوور کورٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت محکمہ اولیاء ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں کے فیصلے کے بعد نیچے فیصلے نہ ڈھونڈا کرو، نہ تلاش کیا کرو فلانے مولوی کا فتویٰ، فلانے مولوی کا، فلانے مولوی، اللہ رسول نے کہہ دیا، بات ختم۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یہ اصول ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، دشمنی کی بھی وہ آخری حدیں، ایسی ویسی دشمنی نہیں جن میں حد ہوتی ہے، ایک حد ادھر ایک حد ادھر، سرحدیں بن گئی، بن گئی دشمنی، جو اللہ رسول سے اس طرح سے الگ الگ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کبت، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ رسوا ہوتے ہیں، اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے، ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے۔ صیغہ ماضی سے اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا
کوئی کام ہونے والا ہے، متحقق ہے، ہو گئے، ہو جاتا ہے، ہو گئے، ذلیل ہو گئے جو بھی بندہ قیامت کی صورت۔ چنانچہ اس کا واضح ثبوت کفار مکہ تھے۔ کفار مکہ نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، دشمنی کی، میدان بدر میں گردنیں کٹ گئی، ان کی قیدی بنائے گئے، کتنی گردنیں کٹی، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، ذلیل ہو کر کے غزوہ بدر سے، میدان بدر سے واپس ہوئے وہ لوگ۔ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کا یہ وہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کما کبت الذین من قبلہم، جنہوں نے پچھلے انبیاء کی مخالفت کی اللہ نے انہیں بھی ذلیل کیا ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں پورے واقعات اللہ نے حضرت موسیٰ کے اور حضرت نوح کے، حضرت ابراہیم کے، سب کے بتائے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے کیوں بتائے گئے؟ حضرت عاد، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط کیسے برباد ہوئے لوگ؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی بنا کے، رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان سے دشمنی کی، ان کی قوم نے ان سے عداوت کی، ان کی باتوں کا انکار کیا، بلکہ یہاں تک کہ ایذا پہنچایا، تکلیف پہنچایا، ان کے بیویوں کو، ان کے بچوں کو بھی تکلیف پہنچایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ذلیل رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ آج بھی اور قیامت کی صبح تک آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، چاہے کوئی بھی، وہ عربی ہو کہ اجمی ہو کہ ایرانی ہو کہ ترانی ہو کہ امیر ہو کہ غریب ہو، فقیر ہو کہ قلاج ہو کہ عالم ہو کہ جاہل، ان سب کو ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے محبت رسول کی کچھ جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ آئیے پہلے قرآن کریم کی وہ آیتیں جو اس تعلق سے ہیں، اسی سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 20 سے لے کر کے آپ اخیر تک پڑھ جائیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ اکبر، اللہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، مخالفت، اللہ فرماتا اولئک فی الاذلین، وہ سب سے بڑے ذلیل ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دولتیں انسان کو کثرت دولت، کثرت اولاد، کثرت فوج، کثرت ہتھیار، کثرت واہ واہی، کثرت جو ہے افراد، یہ کسی کو عزت نہیں دیتے۔ ملک پا جاؤ، حکومت پا جاؤ، دولت ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس کے باوجود بھی کاسے گدائی لے کر ادھر ادھر ذلیل ہونا پڑتا ہے غیروں کے سامنے۔ آپ کا ملک ہے، آپ کی فوج ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہے، خوف زدہ ہے، ڈر ہے آپ کو۔ کیوں؟ وجہ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، آپ اللہ اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں، آپ اللہ رسول کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ محترم، دولت کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس، ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں، بڑے بڑے ٹینک ہیں، فائٹر جہاز ہے آپ کے پاس، بم ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ذلیل ہے، رسوا ہے کہ نہیں؟ بولو، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ذلیل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ جہاں جہاں بھی جس سسٹم میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہوگی وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے لا یوجنا من الشوکۃ العنب، لا یوجنا من الشوکۃ العنب، من الشوک، کانٹوں سے انگور کی امید مت رکھو۔ کانٹوں میں انگور کے پھل نہیں آتے، کیا آتے ہیں؟ کانٹوں میں انگور کے پھل نہیں آتے۔ جس سسٹم کو تم لے کے فالو کر رہے ہو، چل رہے ہو، وہ سسٹم میں تمہیں امن نہیں ملے گا، یاد رکھو، نہ عزت ملے گی، نہ تمہیں برکت ہوگی، کیونکہ وہ سسٹم کفریہ سسٹم ہے، سسٹم غلط ہے۔ اس سسٹم میں ایمان کا سودا ہوتا ہے، اس سسٹم میں ایمان اور سچا صداقت نہیں دیکھی جاتی، اس سسٹم میں سرگ نہیں جاتا۔ 100 جھوٹے ایک طرف، 10 سچے ایک طرف، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، ان 100 جھوٹوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ جہاں تجل ہے، فریب ہے، جہاں انسان پٹتا ہے، جہاں کرسیوں کا سودا ہوتا ہے، جہاں کفر دندناتا ہے،
جہاں جھوٹ اور مکاریاں اور عیاریاں دین اور دھرم کا نام ہوتی ہیں بنتی ہیں، وہاں اللہ رب العزت کی مخالفت ہوتی ہے، وہاں عزت نہیں ملتی ہے۔ یہ بات کیا مسلمانوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ان الذین یحادون الرسول اولئک فی الاذلین، وہی ذلیل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر، یہ تحریر ہے، یہ تحریر مبرم ہے، فیصل ہے، محکم، صاف واضح ہے۔ کیا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ لاغلبن انا، غلبہ قوت مجھے حاصل ہے، ورسلی اور میرے رسولوں کو ہے، یہی غالب رہیں گے، کچھ بھی دنیا ہو آخرت ہو جہاں بھی یہی غالب رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ کوئی کمزور نہیں ہے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے۔ تمہارا مالک کون ہے؟ قوی، طاقتور ہے، عزیز، غالب ہے، اس کا حکم سب پہ چلتا ہے۔ یہ دو پیر کا جانور، چھوٹا سا دل، چھوٹا سا دماغ لے کر کے اترا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ عرش والا کہتے ہیں اے انسان دو پیر کا جانور کس چیز پہ غرور کر رہا ہے تو؟ بڑا اترا بیانات، بڑا منہ پھلا پھلا کے چلا رہا ہے، کس چیز پہ؟ کس نے تجھے پیدا کیا؟ من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے تو پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک، وہ مالک جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے بہترین قد و قامت عطا فرمائی، اس سے تو غرور کر رہا ہے، اس کی بات تو بھی مان رہا ہے، اسے تو جھٹلا رہا ہے، اس کا کفر کر رہا ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ مان ہمارے یہاں لوگ کفر کر کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور کافر ان کو کہتے ہیں جو ان کے دین پہ نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ کافر اصل میں کفر یکفر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کسی معنی میں، معذرت کے ساتھ یہ علمی بحث ہے، میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ کافر بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے، کافر کو، اور عام لوگوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کافر کا الٹا مومن، بلیور، وشواسی، وشواس کرنے والا، ایمان رکھنے والا، اس کا الٹا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان بلیور، غیر مومن، غیر ایمان لانے والا۔ اس کو کافر کسی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حقائق کو جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو کس نے آنکھیں دی، کس نے ناک دیے، کس نے کان دیے، وہ ایک معمولی سا قطرہ تھا ماں کے پیٹ میں پہنچا، وہ کیسے کیسے بنا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ اسے جیسے چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے، اسے پتا ہے کہ سچا ہے وہی مالک جو اوپر والا ہے، اسے علم ہے، پھر بھی اس کے شکشاؤں کو، اس کے سدھانت کو، اس کی تعلیم کو، اس کے رولز اور اس کے ریگولیشن کو، اس کے آگیا کا وہ پالن نہیں کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، وہ چھپاتا ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائیو؟ آ رہی ہے آپ کی سمجھ میں کہ نہیں؟ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نان مسلم نہیں، اس لیے وہ کافر ہے؟ نہیں، ارے بعض معاملے میں تو مسلمان بھی کافر ہے، اس کے لیے ضروری ہے وہ کفر کرنا، مسلمان کیسے کافر ہے؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کوئی زور زبردستی، بولو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا یار، میں یہ آگے کلپ کہیں سے آئی کسی نے بھیجی میرے، اب وہ کیمرہ چل رہا ورنہ میں آپ کو دکھاتا۔ چند انسان ہیں، وہ بھی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں میں برا نہیں کہتا، برے ہم ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے، ان بیچاروں کو ہم نے پرپوگیٹ نہیں کیا، ہم نے انہیں دعوت نہیں کیا، ہم نے انہیں اسلام نہیں بتایا، ہم نے انہیں دین کا متعارف نہیں کروایا، اللہ کی پہچان نہیں بتلائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی پہچان ان سے نہیں کروائی، اس لیے مجرم ہم مسلمان ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بیچارے وہ 5 6 10 15 20 بیٹھے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بھارت ماتا کی جے،
ہاں مسلمانوں ہندوستان چھوڑو، گداروں ہندوستان چھوڑو، آتنکوادیوں ہندوستان چھوڑو، جہادیوں ہندوستان چھوڑو، اسلام کو بھگاؤ دیش کو بچاؤ، ملا بھگاؤ دیش بچاؤ، ملا بھگاؤ دیش۔ مجھے ہنسی آئی، حیرت ہوئی، بھئی ہمارا ہندوستان ہے، آزاد ہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہاں تو راستے چلتے ہیں ایشور کو بھی گالیاں لوگ دیتے ہیں، جی یہ بات ہے، آپ پھنس جائیں وہ بات الگ ہے، کچھ لوگ نہیں پھنستے، کچھ لوگ نہیں پھنستے۔ تو آزادی، ہمارا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے، ہمارا جو سمویدھان ہے، اور آزاد، یعنی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا بشرطے کہ وہ راضی برضا، باہمی خوش ہوں، نو پرابلم، کیونکہ برٹش قانون ہے، برٹش قانون ہے۔ چلا رہے، مجھے بڑی حیرت ہے، میں نے کہا یا اللہ ان بیچاروں کو کون بتائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ سوچو ذرا، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام سے تمہیں کیوں دشمنی؟ اصل میں ایک بات اور بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، اللہ نے تخلیق فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شیطان نے مکے میں بڑے زور کی چیخ ماری، وہ سب سے زیادہ اسلام سے تکلیف شیطان ہے۔ کیوں پتہ ہے آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ ایک شرابی کو اس آدمی سے بڑی دشمنی ہوتی ہے جو اسے شراب سے روکتا ہے، اسے اس کا بس چلے تو اس کو قتل کرتا ہے، نہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے۔ چور کی اور پولیس کی دشمنی معروف ہے، بڑی دشمنی رہتی ہے، کیوں معلوم؟ اس لیے کہ بیچارہ چور جو ہے، بیچارہ کہہ رہا ہوں میں معذرت نہیں کرتا، وہ اس کو کھلے طور پر چوری کرنے کو نہیں مل پا رہا، پولیس پہنچ جاتی ہے، پولیس کا اس کا ٹاکا رہتا ہے پورا، پولیس سے پولیس کا خوف رہتا ہے، پولیس کی چھاپا پڑ گیا، پولیس تو دشمنی تو پولیس سے رہے گی، اس لیے وہ پولیس اپنی چالیں چلتے ہیں، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں۔ تو چور جو ہوتا ہے اس کو بڑی، اسلام سے جو دشمنی لوگوں کی ہے، در حقیقت اس کے کئی اسباب ہیں، جو اس میں بنیادی سبب تو میرے نزدیک یہ ہے کہ بنیادی سبب مسلمان ہے، بنیادی سبب مسلمان ہے، جی آپ ہیں، ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دیش کے باسیوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، دنیا کو ہم نے اس دین سے، اس دھرم سے ہم نے پریچے نہیں دیا، تعارف نہیں کروایا، جس نعمت کو، جس اچھائی کو، جس اچھی چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، پا رہے ہیں، ہم نے مریضوں کو وہ دوا نہ دی جو مریض کو آپ کا دشمن ہوئے۔ ڈاکٹر اگر مریض کا علاج نہ کرے تو مریض کی نظر میں سب سے کمینہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کو نہیں پوچھتا ہے، جو اس کو نہیں چھوتا ہے۔ یہ دنیا محتاج ہے، یہ دنیا ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو کیوں رکھا؟ تاکہ اللہ سے ان کا رشتہ جوڑو، ان کو بلاؤ۔ مکے کے لوگ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، پہلے تو نہیں دشمن تھے، 40 سال تک تو نہیں دشمنی کی انہوں نے، 40 سال سے انہوں نے کوئی دشمنی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی کی باتیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کی فرمانبرداری کرتے تھے، اللہ کے نبی کو امانت دار، امین کے لقب سے اور سب سے بڑے سچے انسان تصور کرتے تھے اللہ کے نبی کو۔ لیکن 40 سال کے بعد جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو اسلام کا پریچے دیں، اللہ کا تعارف تو تھا، کفار مکہ اللہ کو جانتے تھے، جی اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے۔ آج کل کے ان لوگوں کی طرح نہیں جو اللہ ہی کو نہیں جانتے، کس نے ان کو پیدا کیا ان کا پتہ ہی نہیں، نہ کفار مکہ، عرب کا دماغ، عرب کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، ایسی ویسی ہمارے یہاں کی گھٹیا سوچ والے لوگ نہیں ہوتے۔ آج بھی وہ کافر بھی تھے تو اعلیٰ کافر تھے، وہ گھٹیا قسم کے کافر نہیں تھے، جناب علی کی گوبر غلیظ کھائیں اور پئیں، ہرگز اتنے غلیظ نہیں تھے کہ وہ اعوذ باللہ استغفر اللہ آج کل کی طرح نجس اور ناپاک، ایسے نہیں تھے، جی بڑے باغیرت لوگ تھے، بڑے بہادر لوگ تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے تو سخاوتیں کرتے تھے، جی کھڑے کھڑے اونٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اس کو بانٹ دیتے تھے، مہمان نواز تھے، بہادر تھے، اپنے قول و قرار کے پابند تھے، ایسے ویسے لوگ نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے کچھ خامیاں اور کچھ غلطیاں تھیں، آج کل کے زٹلی لوگوں کی طرح نہیں تھے وہ جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ بہر اللہ کے نبی سے دشمنی کیوں کی انہوں نے؟ جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی اور یہ کہا لا الہ الا اللہ، یہ جو تم پوچھ رہے ہو 360 یہ معبود نہیں ہے،
یہ تمہارا کچھ نہیں بنا سکتے نہ بگاڑ سکتے. عجیب لوگ ہو, تمہیں عقل نہیں, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کے سجدے کرتے ہو, پھر اسی کو پکارتے ہو, اسی کو. ارے جو اپنی سمسیاؤں کا سمادھان نہیں کر سکتا پوچھ کر کے پھر لے جا کے توڑ تاڑ کے کھاتے ہو, پیتے ہو, پھینک دیتے ہو. اگر اس کے پاس اتنی شکتی ہوتی تو کم از کم اپنی حفاظت کر لیتا ہو. وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کرتا, تم ہی بناتے ہو, تم ہی توڑتے بھی ہو. عجیب آدمی ہو. یہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے؟ پرماتما تو وہ ہے جو سب سے بلند, سب سے بڑا ہے, جس نے تم کو پیدا کیا, جس نے تمہاری سرشٹی کی, کریٹ کیا. کریٹر ہے وہ سارے کائنات کا, جہانوں کا, ساری دنیا کا. اس کو مانو, اس کی عبادت کرو. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو دشمن بولے یہ باپ داداؤں کا ہمارا دھرم آگے چھوڑا رہا ہے. وہاں دشمنی تھی, باپ داداؤں کا دین نہ چھوٹے, اصل مقصد وہ تھا. اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے سرداری خطرے میں تھی. اسلام لاتے جو جوا چھوٹتا, نبی کی بات مانتے زناکاریاں چھوٹتی, مزے, عیاشیاں, شراب, ناچ گانے, جی جناب, چوری چکاری, ناحق ایک دوسرے کو قتل کرنا, دوسروں کے گھروں میں ڈاکے ڈالنا, کودنا پھاندنا, یہ تمام سب عادتیں جو گندی ہیں, جو گندی گندی عادتیں ہیں, یہ چھوٹتی. اور جو اچھی اچھی عادتیں ہیں انہیں اپنانا پڑتا. تو جو گندے ہوتے ہیں جب وہ نہیں چاہتے گندگی چھوڑنا تو وہ دشمن بن جاتے ہیں. نہیں, وہ دشمنی, سرداریاں, عیاشیاں, ان کی کرسیاں, صداقتیں. اب ہمارے ملک میں جو مسلمانوں سے زیادہ تر دشمنی, زیادہ تر چلایا بھارت میں یہی جاتا ہے کہ بھئی مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں. یہ حکومت لے نہیں سکو, مجھے حکومت ہی چاہیے. ان کو خطرہ کیا ہے کہ مسلمان زیادہ ہو جائیں گے تو حکومت چلی جائے گی, ووٹ زیادہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ارے یہ ان کو کوئی سمجھائے, یہ حکومت لے کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں. حکومت لے کے کیا کیا انہوں نے, کون سا اسلام کی خدمت ہو رہی ہے بتائیں ہمیں. نہیں سمجھ میں بات ہے تو ان کو کوئی بتائے کہ حکومت پا کے بھی یہ کچھ بھی تمہارا بگاڑ بولو نہیں سکتے, نہ اپنا بنا سکتے ہیں, نہ یہ بھی مسئلہ ہے. ارے اپنا بن جائے تو بھی چلو شکر ہے, اپنا بھی نہیں بنتے, دوسروں کا کیا بگاڑے گا کوئی, اپنا بھی نہیں بن پاتے. اور ویسے ہی بھکاری کے بھکاری ہیں نمونے آپ کے سامنے چاروں طرف پوری دنیا میں دیکھ لو. حکومت نہیں, 70 72 73 سے زیادہ ملک ہیں جی جناب جہاں مسلمان حکمران ہیں. کیا کسی کا بگاڑ پا رہے ہیں؟ ہر ایک بھیک مانگ رہا ہے ادھر ادھر. بغل میں لبنان ہے, بغل میں سوریہ ہے, بغل میں یمن میں کیا ہو رہا ہے, جی رہے ہیں سکون سے, اللہ نے دیا ہے. وہاں کوئی یہودی نصرانی کی حکومت نہیں جناب, عبداللہ عبدالرحمان کی حکومت, سکون سے جی نہیں رہے. آپس میں بم بلاسٹ یہ وہ مر رہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے سسٹم سے دور ہے. تو ببول کے جھاڑ میں سیب کے پھل نہیں آتے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فریاد صاحب, او فریاد صاحب, ماشاءاللہ تبارک اللہ, سلامات, اللہ رحم فرمائے. کل جمعہ ہے, رات کو جاگنے کا پلان ہوگا تو سوچے چلو یہی آدھی پوری کر لیں, بقیہ تو جاگنے ہی. عزت چاہتے ہو, قوت غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ قوی. قوت چاہتے ہو, میں قوی ہوں, مجھ سے رابطہ کرو. میں تو ایک مچھر کو بھی بم بھیجنے کی ضرورت نہیں, راکٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ 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 نہ, اس کے جسم ہی کا سسٹم اسے خراب کر سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا؟ تو جو دشمنی کر رہے ہیں اس کا سسٹم ہی اسے کیا کر دے گا. اللہ اکبر. ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلب الانسانی بین اصبع الرحمن, انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. جیسے ہوا پودوں کو جس طرف چاہتی ہے ہلاتی ہے, ویسے ہی اللہ انسان کے دل کو جیسے چاہتا ہے بولو پھر کیا کام ہے. اصل ریموٹ کنٹرول تو اوپر ہے نا,
उस रिमोट कंट्रोल को पकड़ो, वो तुम्हारा काम खुद करेगा इंशाअल्लाह। तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, अल्लाह करेगा। तुम्हारे हथियार दुश्मनों के वैसे के वैसे रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग तैयारी या ये तमाम सब चीजें दुनियावी छोड़ के जाओ, जो है रूहानियत और सूफियायत और संतगिरी करो, जाके दरिया में, नदी और जंगल बियाबान में जाके बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के हक को मत भूलो, अल्लाह की पहचान, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा न भूलो। मेहनत करो, स्ट्रगल करो, वसाइल लो, असबाब लो, लेकिन भरोसा किस पे करो? अल्लाह। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं वो अल्लाह उनके लिए काफी होता है। ये मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझो, उल्टा नहीं समझना कि रब्बानी साहब तो कह रहे हैं जाओ भाई खलास, छोड़ दो सब दुनिया, जाओ जंगल। ना ना ना, नहीं, हराम है। ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में ये रुहबानियत नहीं है अकीरी फकीरी भिखमंगाई और सूफियायत और जनाब अली खानकाहियत और हक्कू और साधुइयत और संतगिरी, ये इस्लाम में नहीं है। हमारे नबी कोई संत और साधु नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी इमामत के मुसल्ले पर इमाम थे, खिताबत के मुंबर पर खतीब थे, मैदान जहाद के अंदर एक सरबराह जर्नेल थे, कौम के रहबर थे, रहनुमा थे, उम्मत के हकीम थे, इमाम आज़म थे। वो अल्लाह के बाद जिनका सबसे बड़ा मकाम था, वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं के सहारा थे। अल्लाह के नबी लोगों की जरूरतों के लिए खबरगिरियां करते थे, बेहतरीन सोशल काम किया करते थे कौम मिल्लत के लिए, सबके लिए। अल्लाह के नबी ने तो वो अपनी जिंदगी इस तरह से की कि मुआहिदा करके मक्के के अंदर मुसलमान भी जी रहे हैं, कुफ्फा और यहूदी भी जी रहे हैं, जो सबसे बड़े दुश्मन थे अल्लाह के नबी, तो उनके साथ जिंदगी गुजार कर अपनी उम्मत को तालीम दी कि जहां भी रहो रवादारियां, टॉलरेंस, मोहब्बतें, इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए, अपनी तशख्खुसात को बरकरार रखते हुए मुआहिदे के साथ सबके साथ रहो, आग के साथ भी रहो, पानी के साथ भी रहो। ये तो हमारे नबी ने सिखाया। तो मैं आज ये कर रहा था मोहतरम कि हम सबसे बड़े दुश्मन हैं कि हमने इस बेहतरीन पीसफुल दीन को, धर्म को, इस्लाम का परिचय हमने अपने मुल्क, अपने दूसरे लोगों को नहीं करवाया, न बताया। जो छुपा रहे हैं इस दीन को, जो छुपा रहे हैं इस हकीकत को, इसको जानते हैं कि उनका पैदा करने वाला, क्रिएटर, सृष्टिकर्ता ऊपर वाला है, उसका नाम लेते नहीं लेते, छुपाते हैं। अपना नजला मुसलमानों पर, मुल्लाओं पर, मस्जिदों पर। ये बेचारे वो लोग हैं जो उलाइका कल-अनआम बल हुम अदल, जिनको अल्लाह ने फरमाया अक्ल है समझते नहीं, आंख है देखते नहीं, दिल है उनकी समझ में नहीं आता, आंखें हैं, कान है सुनते हैं, वल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। इन अपने बिरादरान वतन को जो लोग चिल्ला मुल्ला छोड़ो हिंदुस्तान, इस्लाम भगाओ, भारत बचाओ, इस्लाम भगाओ भारत। इस्लाम जब 800-850 बरस मुसलमान ने हिंदुस्तान पर, बर्रे सगीर पर, हिंदुस्तान न कहें आप, बर्रे सगीर के हुक्मरानी की, तो उसने किसी को नहीं भगाया, सबको बसाया। हजरत टीपू सुल्तान मैसूर के मुजाहिद जर्नेल, कर्नेल थे, अंग्रेज जिनका नाम सुन के पजामे उसके गीले होते थे, अकेले आजादी की जंग लड़ी। मराठवाड़ जब हमला किया मराठियों ने, ये जो रजवाड़े थे ना उस दौर के, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते थे, और ये रजवाड़े जो थे मुख्तलिफ जगहों के, मराठे ये अंग्रेजों के जूते उठाते थे। जो आज कहते हैं कि हम वफादार हैं ना, ये सबसे बड़े गद्दार थे, और ये गद्दारों की औलाद। मुसलमान मैदान जंग में हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, और ये जितने रजवाड़े पजवाड़े आज चिल्ला रहे हैं, सारे अंग्रेजों के जूता उठाते थे, चप्पल उठाते थे, माई बाप उनसे मदद मांगते थे, उसके खिलाफ लड़ते थे। जब मराठों को भगाया है कर्नाटका और मैसूर के मैदान जंग से, जब वो भागे हैं, तो कर्नाटका छोड़ते छोड़ते मैसूर के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर, हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर था, उसके पूरे सामान उमान, सोने चांदी, बुत सब तोड़ ताड़ के और उसको गिरा कर और लूट लाट के भागे। कौन थे वो? मुसलमान थे, उस मंदिर को तोड़ने वाले ये मराठे थे। यही
جی اور پھر حضرت ٹیپو سلطان نے اپنے خزانے سے، خاص خزانے سے، ان جو وہاں غیر مسلم تھے، بستے تھے، جو مندروں کے پجاری تھے، ان کے جانوں کی، ان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہوئے اس مندر کو دوبارہ بنوایا۔ یہ تھا ایک مسلمان کا کردار۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ تمہیں اللہ نے چند افراد زیادہ ہو گئے، طاقت ہو گئی، تم نے کچھ نہیں پایا تو کچھ نہیں ملا تو چلو بابری مسجد گرا دو، پورا ملک ہمارا ہو گیا۔ کیا ملا تمہیں؟ کیا ملا؟ کیا ملا اللہ اس کے رسول سے دشمن؟ ذلت۔ آج تک وہ اپاہج بنا مر رہا ہے۔ اور جنہوں نے توبہ کی، آج وہ ایک مسجد کے بجائے وہ 40-50 مسجدیں بنا چکا ہے اس کے ساتھیوں نے۔ یہ باقاعدہ اخباروں میں گھوم رہا ہے، اس کا انٹرویو بھی چل رہا ہے۔ خوش؟ کیا ملا تم کو کسی کا دل دکھا کے، اذیت پہنچا کر کے؟ اللہ اس کے رسول سے دشمنی تم کر رہے ہو، بہت مہنگی پڑے گی یہ دشمنی۔ تم سمجھو، عقل لو۔ ان کو سمجھانا چاہیے، ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ایسے نہ کرو، اور بتا دو، بس بقیہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تو جیسے چاہتا نپٹتا ہے۔ ایک مچھر بھیج کر نمرود کا کھوپڑا خراب کیا ہوا تھا اللہ۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی لیا نا اس کی، نبی کے سامنے نبی کو ٹکرایا اور اپنا سجدہ کرواتا تھا۔ یہ زکلیات 3 سال 4 سال کے حکمران، ان کی کیا حیثیت، کیا ویلو، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا، نہ خاندان کا، نہ پتہ۔ یہ کیا ہے؟ 2-4 سال کے لیے آئے، لوٹ لاٹ کے اپنے گھر بھر لیے، پیٹ بھر لیے، چلے گئے ملک چھوڑ کر۔ دوسری طرف کنارے ہو گئے، امریکہ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، دولت اٹھا کر کے سوئس بینک میں ڈلوا دی۔ کتنے سال جیے گا یہ؟ کتنے سال رہے گا یہ؟ ہم اس دنیا پہ اس مٹیوں کو بٹورنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ کہ تم خش و خاشاک بٹورنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ نے تمہیں حکمرانی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ جیسے کرسیوں پہ قبضہ کرو، ووٹ بانٹو، ووٹ کاٹو، ووٹ لیو، فلانا کرو۔ اس لیے ہم نہیں پیدا ہوئے۔ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا مشن رکھا ہے کیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ اس لیے آئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تم کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت و بندگی کرو۔ حکومت تو اللہ نے دینا ہی دینا، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے تب تمہیں حکومت ملے گی۔ ایسے زٹلیات کو حکومتیں اپنی اولاد کو آپ ایسے ہی جسے اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کی صلاحیت نہ ہو، پہچان نہ ہو، پتہ نہ ہو، اسے آپ اپنے موٹر بائک کے گاڑی کی چابی دے دیں کہ جا بیٹا گھوم کے آئے گا۔ وہ گھوم کے آئے گا، آپ کو گھمائے گا، ہاسپٹل اور قبرستان تک گھما دے گا، خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مار کے مرے گا، ہے کہ نہیں؟ بندر کے ہاتھ میں چھری کے برابر ہے۔ حکومتیں ایسے نہیں اللہ دیتا، اللہ دیتا ہے حکومت۔ جی جناب علی، قرآن نے اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، حکومت دیتا میں، شرط یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اللہ تمہیں دے گا۔ خیر، تو اللہ فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب ہونے والے ہیں۔ غلبہ کن کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ بے شک اللہ قوی ہے، کوئی قوی نہیں ہے یہاں، سارے بزدل ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ مسلمانوں، یہ تمہارا رب کہتا ہے کیا؟ میں قوی ہوں، عزیز، میں غالب ہوں، سب کے اوپر غلبہ میرا ہے، میری قہاریت، میری جباریت، میری حکمرانی۔ سنو، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اب یہاں محبان رسول کی بات آ رہی ہے، یہ ہے محبان رسول۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ، ان آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
तारीफ हो रही है। कैसे होते हैं मुहिब्बाने रसूल? अल्लाह फरमाता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें तुम कभी नहीं देखोगे कि वो अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करने वाले। कभी नहीं पाओगे उन्हें कि वो अल्लाह के दुश्मनों से, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, उनसे कोई उनका रिश्ता और टाका और कोई नाता वो जोड़ के रखे हैं। हर किसी उनको तुम ये पाओगे। अल्लाह फरमाता वलो कानो आबा, भले वो उनके वालिद क्यों ना हो, उनके बाप क्यों ना हो, चाचा क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, परदादा क्यों ना हो, औ अबनाअहुम, भले उनकी औलाद क्यों ना हो, सगी औलाद, खूनी खून से, औ इख्वान, भले उनके भाई ही क्यों ना हो सके, औ अशीरतहुम, भले उनके करीबी अइज़्ज़ा और अक़ारिब रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगर वो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं, तो ये अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने वाले, यौम आखिरत पर ईमान लाने वाले कभी भी उन्हें अपना दोस्त या उनसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इनकी मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बतों पर गालिब नहीं आ सकती। अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में। अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिम, अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने तहरीर फरमा दिया है, लिख दिया है। क्या? अल ईमान, ईमान उनके दिलों में अल्लाह ने गच कर दिया है, बिठा दिया है, कभी नहीं निकलेगा वो ईमान। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, और अपनी रूह से इनकी ताईद फरमाई, अपनी तरफ से खास नुसरत और मदद ऐसे लोगों को हासिल होती है। और यही वो लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला युदखिलुहुम जन्नातिन, ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। ये दूध की नहर है, ये असलुल मुसफ़्फ़ा की नहर है, शहद की नहर है, ये जनाब अली ये जो है शराब की नहरें हैं जिसके अंदर जंजबील की खुशबुएं, अल्लाह अकबर। उनके बागों में उनके नहर, उनके जो जन्नत मिलेगी एक जन्नती को, उसके अंदर ये सब फ्री में सब कुछ, जन्नत में पहुंचोगे अल्लाह ताला ये तमाम सकते हैं, बह रही होंगी, खालिदीन फीहा, एक दिन, साल भर, 40 बरस, 50, 60 बरस, 70 बरस नहीं, अल्लाह फरमाता है खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसी के अंदर रहे। ये तो दुनिया के अंदर आपको 60, 70, 40, 50 बरस खत्म, इसी में बैठे हुए कुछ लोग 10 बरस, कुछ लोग 15 बरस, जोड़ लो, ज्यादा कोई 30 बरस की लेगा, बस उसके बाद तो अल्लाह के जाना। उसकी तैयारी करो, इसलिए मौत को याद रखो हमेशा, भूल मत जाओ, गफलत में कभी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां करते फिरो। अल्लाह फरमाता है उस जन्नत के अंदर उन्हें जगह देंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे खुश है, व रज़ू अन्हु, और वो अल्लाह से खुश है। सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। और ये कब होगा? जब आप अल्लाह उसके रसूल के फरमाबरदार हैं। अल्लाह फरमाता उलाइका हिज़्बुल्लाह, राजी भी है, खुश भी अल्लाह, और यही अल्लाह की पार्टी है, यही अल्लाह की गिरोह है, यही अल्लाह की जमात है। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और खबरदार सुनो, अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है, अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुजादला आयत नंबर 20, 21, 22। मैं यहाँ पर जो मेन बात आपको बताने वाला हूँ वो बात मैं बता के अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा कि ये कौन लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ये बता रहा है कि ये लोग अपने बाप, अपने भाई, अपने अइज़्ज़ा, अपने अक़ारिब, अपने रिश्तेदार, अगर ये इस्लाम से मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, रसूल से मोहब्बत नहीं करते, तो ये उनसे भी मोहब्बत नहीं करते, तो भले वो उनके भाई क्यों ना हो, भले उनके रिश्तेदार और नातेदार उनके बाप क्यों ना हो। ये कौन लोग थे? ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हर वो मोमिन, ये उसकी अलामत में, ये मुहिब्बान रसूल थे, ये नबी के सहाबा थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करने वाले थे। इनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ छिन गया, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन इनसे नहीं छूटा। आपको मैं मोहब्बत की एक अनोखी चीज बताऊं। हज़रत अक़रा इब्न हाबिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर सहाबी,
उनका भतीजा था। उनका भतीजा कंकरियों से खेल रहा है, जैसे अपन गोलियों से नहीं खेलते, अरबों का एक खेल था नद, वो कंकरियां मार के कंकरियों पे मारते, या ऐसे उंगलियों से खेलते थे, कंकरियों को उंगलियों से मारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खेल को हराम करार दिया कि ये मत खेलो। क्यों? कंकरियां हैं, कभी किसी की आंख में लग गई, किसी के नाक में लग गई, किसी के नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने इसे मना किया मत। चुनांचे उनका भतीजा खेल रहा था तो साहब रसूल ने कहा ऐसा मत करो बेटा, क्योंकि हमारे नबी ने इसके खेलने से मना फरमाया। होशियार था लड़का, कोई छोटा नहीं था, बड़ा था, समझदार था। एक दफा रोका, दो दफा रोका, तीन दफा रोका, उसने कहा मैं खेलूंगा। साहब रसूल ने कहा अल्लाह की कसम, अगर तूने ये न छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझसे बात नहीं करूंगा। चुनांचे उनकी वफात हो गई, लेकिन अपने भतीजे से उन्होंने बात नहीं की, सिर्फ इस बेस पर कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को सुनकर और उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया और छोड़ दिया और वो अपनी हालत में रहा। ये थे वो लोग कि रिश्तेदार भी हों, अइज़्ज़ा भी हों, अगर वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते, मुखालफत करते, तो वो उसकी भी परवाह नहीं करते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जिंदगी भर सिर्फ इस बात कि वो अपनी बीवी को बेटे ने मना किया मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तमनऊ अमा अल्लाह मिनल मसाजिद, अल्लाह की बातियों को मस्जिद में जाने से मत रोको। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो पढ़ना चाहती है, उसको जाने दो पढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने रोका। अल्लाह की कसम, उन्होंने कहा तुझसे मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। इस दुनिया से चले गए, मगर अपने बेटे से उन्होंने बात नहीं की। जनाब अली, ये है मोहब्बत। चूंकि चिराकी, इसलिए मेरा मजहब, तेरा मजहब, उनका फिरका, फलानी जमात, ये मुहिब्बाने रसूल के शेवे नहीं होते, ये मुहिब्बाने रसूल का तरीका नहीं होता। वो हर चीज अल्लाह उसके रसूल पर कुर्बान कर देते हैं, यहां तक कि अगर अपनी जान की भी बात आए तो जान भी अल्लाह की राहों में कुर्बान कर देते हैं। चुनांचे मैं आपको बताता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी जिक्र फरमाया है कि कौन लोग थे वो। यह आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। बदर के दिन इस आयत करीमा का खुलासा हुआ। इस आयत करीमा के ऊपर अमल करने, बदर के दिन आप देखिए, बदर जो जंग हुई पहली इस्लाम और कुफ्र की, मदीने से चंद किलोमीटर की दूरी पर मैदान बदर के अंदर जो लड़ाई हुई, 313 सहाबा निहत्थे, कुछ भी नहीं, और उधर 1000 कुफार का लश्कर, और जनाब अली वो असलहों से लैस होकर के अल्लाह के मदीने पर हमला होने वाला था, होने के लिए आया हुआ था, मक्के से खत्म करने। सहाबे कराम अल्लाह के कौन क्या था, वलो खान आबाउहुम व इख्वान, अल्लाह ताला ने जो फरमाया कौन थे, मैं आपको बताऊं, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे मनाजिर आए थे और ऐसे ऐसे मामलात हुए थे, अल्लाहु अकबर, मैं क्या आपको बताऊं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अबू उबैदा जिनका नाम आमिर था, अबू उबैदा आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जर्राह, सहाबी रसूल, मैदान बदर में सामने बाप आ गया, उधर से लड़ते हुए काफिरों की तरफ से लड़ते हुए बाप आ गया। अल्लाह ललकारा बाप को, बाप ने भी हमला अपने बेटे के ऊपर करना चाहा, लेकिन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने तलवार उठाई और अपने बाप की गर्दन सर से चुरा दी मैदान बदर। इसीलिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हज़रत सैयदना अबू बकर की खिलाफत के बाद, हज़रत अबू बकर की वफात के बाद जब खलीफा बने और अपने खिलाफत के बाद 10 बरस, 2 बरस कुछ महीने हज़रत अबू बकर खलीफा थे, उसके बाद 10 बरस हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा अमीरुल मोमिनीन रहे, और जब आपकी वफात होने लगी तो 5 या 6 आदमियों में, 7 आदमियों में कहा मशवरा करके फला, इनमें से मशवरा करके, ये 6 लोग हैं, 6 लोगों में से मशवरा करके किसी एक को खलीफा बना लेना, अपना हाकिम बना लेना, अब मैं चला दुनिया से। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, अगर उस वक्त अबू उबैदा बिन जर्राह मौजूद होते तो मैं ये 6 आदमियों की कमेटी न बनाता, बल्कि उन्हीं को खिलाफत सौंप के चला जाता।
جو شخص میدان جب بدر جہاد میں اپنے باپ کو بھی نہ معاف کرے اسلام اور کفر کے مقابلے میں، اس سے بڑھ کر کے دین اسلام اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیتیں سمجھ میں بات آئی؟ ہاں جناب عالی، اور سنیے یہی حضرت عمر بن حضرت عبیدہ بن جراح اپنے باپ کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق عبد الرحمن نام تھا ان کے بیٹے کا، اللہ اکبر، ایمان لائے لے آئے غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے تو اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میدان بدر میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی چھاؤں میں آئے، میں آپ کو چاہتا تو قتل کر دیتا، لیکن تمہارے پر ترس کھا کے میں اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا خوش نصیب تھا تو اپنے باپ کی نظروں میں نہیں آیا بیٹا، تو میرا نے لحاظ کر لیا، ورنہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں اپنے بیٹے کا بھی لحاظ نہیں کرتا، میں اس کی بھی گردن اڑا دیتا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اپنے سگے ماموں چچے سگے ماموں سامنے آئے، تلوار اٹھائی، للکارا میدان بدر میں، اور انہیں بھی اس دنیا سے انہیں بھی ختم کر دیا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی عبید بن عمیر، اس دن بھائی سگا بھائی اس دن تلوار کے چھاؤں میں آیا، اس کو بھی ختم کر دیا۔ یہ صحابہ کی مثالیں ہیں، محبان رسول کی مثالیں ہیں۔ آج تو ہم وہ گردنیں اڑا دیتے تھے، اور آج ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرنے پر ہم اللہ کے نبی کی فرما برداری، اپنا کفر نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنی بدعملیاں نہیں اڑا رہے۔ کیا محبت ہم کو اپنے نبی سے؟ محترم، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث، یہ وہ لوگ تھے اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے عتبہ کو، شیبہ کو، ولید بن عتبہ کو اس دن بدر کے دن انہوں نے قتل کیا۔ اللہ، یہ وہ لوگ تھے، ہستیاں تھیں، یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے، ہم نے تحریر کر دیا ہے، اور وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنے روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، طاقت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، قوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے جو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ ہے محبان رسول۔ عزیزان گرامی، آج محبان رسول کا طور اور طریقہ دیکھنا ہے، سب سے زیادہ جو چلاتے ہیں وہ سب سے بڑے دشمنان رسول ہیں، وہ محبان رسول نہیں ہیں۔ کوئی بھی بدعتی نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، یاد، بدعتی فسادی ہوتا ہے۔ کل کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا کہ بدعتی فسادی، جو بدعتی ہوتا ہے، بدعتی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت میں جو آدمی کسی نئی بات کا اضافہ کرے اور سمجھے اس میں اجر ثواب ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بدعتی کہیں کہ یہ لال رومال جو تم نے اوڑھا ہے یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم نے کہا مردود یہ لال رومال کوئی ہم شریعت سمجھ کے نہیں پہنے ہوئے ہیں، ٹوپیاں ہم نے کوئی شریعت سمجھ کے نہیں لگائی ہوئی ہیں۔ اگر ٹوپیوں کی بات آتی تو کیا یہ ٹوپی جو آج تم نے پہنی ہے نبی کے زمانے میں تھی؟ کہتے ہیں امامے جو آج تم پہن رہی امامے، کپڑے کہاں کے ہیں، کہاں کے؟ یہ ایسے امامے اللہ کے نبی باندھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ گھڑی پہننا بھی بدعت، مائکرو فون بھی بدعت، ٹرین پر ہٹ کرنا بھی بدعت، سواری اس پر بدعت، سب بدعت۔ یہ جاہل ہے، انہیں بتاؤ کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ بھئی آپ چپل پہنو، دین سمجھ کے پہنو، ٹرین پہ بیٹھ رہو، کون سے اسلام کی کمی پوری کر رہو بھائی؟ بےخوفی ہے، یہ سب باولا پنی ہے، اور اپنے عیب کو چھپانا ہے، اپنے
دھاندلیوں کو اور دریدہ دہنی کو اور اسلام کے اوپر اس جو ہے کیا کہتے ہیں الزام کو لگانا ہے، اپنے عیب کو چھپانا ہے، اسلام کو ہتھیار بنانا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس لیے عزیزان گرامی، اگر آپ اللہ کے رسول کے اللہ کے سچے محب ہیں تو پھر آپ کو یہ بدعات اور بدعات اور خرافات سب چھوڑ کر قال اللہ اور قال رسول، کتاب اللہ ایک ہاتھ میں اور سنت رسول اللہ ایک ہاتھ میں لے کر اس دنیا کے سامنے چلنا ہے۔ اللہ نے اس کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں، پڑھنے کے لیے 2 لب اور 2 ہونٹ دیے ہیں، اٹھانے کے لیے 2 ہاتھ، چلنے کے لیے 2 پیر دیے ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تم کبھی بھی راہ ہدایت سے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہدایت کے راہوں سے ہٹ نہیں سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنی محبت، نبی کی محبت، صحابہ کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور مستحکم اور مضبوط فرمائے، اور اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے اور اس اسلام کو دنیا میں پھیلانے اور جو بیچارے محروم ہیں اس عظیم الشان نعمت سے ان تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔